میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کی مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے، سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور پھر جو میں نے یہ جو منار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے، انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتہ تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا۔ انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے، یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے، ہماری پاکستانیت سے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم 8، 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا۔ اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہاں بھی غربت ہے، پڑھائی وہاں بھی کم ہے۔ تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز دیے۔ بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر اسپیشل پیکیجز دیے ہیں۔ ہم نے 14 سندھ کی ڈسٹرکٹس، 9 بلوچستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگت بلتستان، ان کے لیے ہم نے 1300 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھانے کے لیے۔ ہاں اچھا، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اچھا، اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں، اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں، میں پاکستان کی پہلی چپ کر کے سنیں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں۔ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا، اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا، ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا قائد اعظم، لیکن جو ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خوددار قوم بننے کا، بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیے، کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے، کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی۔ جب بھی ایک آدمی، ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وثاقیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے۔ مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنی
عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں. کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور میں یہ 3 سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا, قرضے مانگنے پڑے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے, کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں, جی میرا دوست ہے, آپ دوست تو چھوڑیں, آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف, آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے. انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا, اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم, کتنا بڑا تحفہ دیا اللہ نے. ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں. میں آپ کو یہ بتا دوں, جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے. اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی. اس ملک میں جتنے منرلز دیے ہیں, جو معدنیات ہیں, اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی, کیونکہ صرف باہر ہاتھ پھیلائے ہوا کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہیں. سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ. جو ٹورزم ہے, میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں, ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے, صرف ٹورزم پہ. کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لندن میں تھی. کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے. انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی, نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی 70s میں. ہمارے بینکرز دنیا کے اندر, BCCI دنیا کے اندر 14-15 نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا. یہیں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے, لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں. پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے, ایکسپورٹس بڑی نہیں. جو 5 سال پہلے تھی ان کے وہ اینڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی. جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی؟ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی. ڈی انڈسٹریل, ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کر دی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین تھی وہ نیچے چلی گئی. تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے, انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں. ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھیں سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں, لیکن وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے, یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹرز کے لیے. تو انشاءاللہ, اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے, پاکستان میں تقریباً 100%, 108% ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے, کہ یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے. تو میں بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا, جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے, ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے, افغانستان میں جہاد لڑی, پیسے انہوں نے دیے, جہادی ہم نے ٹرین کیے. جیسی روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان, وہ بھی چلے گئے امریکی, اور ہمارے پر سینکشنز لگا دی. اس کے بعد 9/11 آیا, ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی. افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی, انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے. میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہمیں تو
جارج بش نے یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا جب اسے ضرورت تھی ہماری کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے, ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو. لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے, کہا جی ہماری جنگ ہے, پیسے ان سے لے رہے ہیں, جنگ ہماری ہے, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ. 480 ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے اوپر.